بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام یا علی مدد، آج آپ کے سامنے یہ اہل سنت کتاب سے مولا کے حوالے سے ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ کوکب دری فی فضائل علی امامیہ کتب خانہ لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کتاب ہے اور اس میں مولا علی کی کافی سارے فضائل ہیں۔ اس میں مولا کے غیب کے علم کے حوالے سے اور ایک جنگ جمل کے حوالے سے ایک واقعہ درج ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب، اس کے صفحہ نمبر 367 پر یہ روایت موجود ہے۔ باب اس کا پنجم ہے، یہ کوکب دری، یہاں پر یہ واقعہ درج ہے۔ منقبت نمبر 55 ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ طلحہ اور زبیر نے جنگ جمل کے روز کہا کہ ہم ایسا شخص چاہتے ہیں جس کو علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ ایسا شخص چاہتے ہیں جس کو علی سب سے زیادہ دشمن رکھتے ہوں، تاکہ یہ خط اس جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دے۔ ایک شخص نے آ کر کہا مجھ سے بڑھ کر علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن کوئی نہ ہوگا۔ انہوں نے پوچھا تو کس درجہ پر علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت رکھتا ہے؟ اس شخص نے کہا یہ تمنا رکھتا ہوں کہ وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سمیت میرے اندر ہو، اور کوئی شخص مجھے ایسی تلوار لگائے کہ میں 2 ٹکڑے ہو جاؤں، یعنی اس حد تک وہ مولا کا دشمن ہے، اور وہ تلوار میرے خون میں تر نہ ہو۔ پس خط اس کے حوالے کر کے طلحہ زبیر نے اس کے حوالے خط کر کے کہا تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا ہے؟ اگر نہیں پہچانتا تو ہم نشانی دیتے ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر سوار ہیں اور سید کائنات کا امامہ سر پر رکھے ہیں اور صاحب کعبہ قوسین کی کمان ہاتھ میں لیے ہیں، اور اصحاب مستطاب رسالت مآب اس کے پیچھے قطار باندھے ہیں کہ ہر ایک شیر دلیر کی مثل و نظیر ہے۔ تجھ کو لازم ہے کہ ان کا لحاظ رکھے، ایسا نہ ہو کہ تجھ کو پارا پارا کر ڈالیں۔ الغرض اس شخص نے آ کر خط امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا۔ امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط پڑھا اور خط کا مضمون مفصل طور پر اس سے بیان کیا، اور جو کچھ طلحہ اور زبیر نے زبانی کہا تھا اس کے بیان کرنے سے پہلے ہی اسی طرح لفظاً بیان فرمایا، گویا کہ وہاں موجود تھے۔ یعنی کہ غیب کا یہ ثبوت ہے، غیب کے علم کا مولا کے، کہ جو کچھ طلحہ اور زبیر نے اس سے کہا تھا مولا نے وہ بھی لفظاً اس سے بیان فرما دیا جیسے کہ وہ وہاں پہ موجود تھے، اور جو کچھ اس نامہ بردار نے ان سے کہا تھا وہ بھی ظاہر کر دیا، اور اس کو قسم دی کہ کیا فی الواقع ایسا ہی تھا۔ اس نے کہا یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، واقعاً ایسا ہی تھا، اور اس وقت تک مجھ سے بڑھ کر جناب کا کوئی دشمن نہ تھا۔ اب میرے اعتقاد میں مجھ سے بڑھ کر آپ کا کوئی دوست نہیں ہے۔ یعنی جب اس نے سنا کہ مولا نے سب کچھ بتا دیا کہ طلحہ زبیر نے اس سے کیا کہا تھا، اور یہ سارا لفظاً ایسے بتایا جیسے خود وہاں پہ موجود تھے، تو وہ جو دشمنی کا دعوے دار تھا وہ کہتا ہے کہ میں اب میرے اعتقاد میں جو ہے نا یہ ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں، میرے سے بڑھ کے آپ کا کوئی دوست نہیں ہے۔ آگے 368 صفحہ پر اور آگے وہ شخص کہتا ہے کہ اور جو کوئی جناب یعنی آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے عالم آرائے کے مخالف ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے شخص تو جا کر ان سے کہہ دے، یعنی طلحہ زبیر سے کہہ دے کہ تم نے اپنی اور اپنے لشکریوں کی عورتوں کو تو پردے میں بٹھا رکھا ہے،
یعنی طلحہ زبیر کو کہہ جا کے کہ تم نے اپنی اور اپنی لشکریوں کی عورتوں کو تو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کو فوج کے درمیان لائے ہو، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ اس محافہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے، اور عائشہ سے کہہ کہ تو نے اللہ کے قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قبول نہ کیا اور گھر سے نکل آئی اور نامحرموں کے درمیان آ کر پھر رہی ہے، اور جن لوگوں نے تجھے اس بات پر آمادہ کیا ہے کل قیامت کے دن کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھائیں گے، اور ان کو شرمساری کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ پس اس مرد فرزانہ نے مردانہ وار واپس جا کر جو کچھ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو جا کر بتایا، سنایا، اور پھر لشکر ظفر اثر امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام میں واپس آ گیا اور برابر حاضر خدمت رہا یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ اس میں اب مولا کا یہ روایت جو ہے اس سے دو تین چیزیں جو ظاہر ہوئی ہیں کہ ایک تو مولا کا غیب کا علم ہے، اور یہ غیب کے علم کے ہی سیکشن میں اس کتاب میں یہ واقعہ درج ہے کہ مولا کے پاس غیب کا علم تھا، اور یہ اسی حوالے سے اور یہاں پر بڑی سختی سے مولا نے فرمایا طلحہ زبیر کو کہ تم نے اپنی اور اپنی عورتوں کو تو گھر میں بٹھا رکھا ہے، اپنے اور اپنے لشکریوں کی عورتوں کو تو گھر پردے میں بٹھایا ہوا ہے، اور عائشہ جو رسول خدا کی زوجہ ہے اس کو تم نے نامحرموں کے درمیان ہے وہ، اور عائشہ سے کہہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اور عائشہ سے کہہ تو نے اللہ کا قول اور رسول اللہ کی بات کو قبول نہ کیا اور گھر سے نکل آئی اور نامحرموں کے درمیان آ کر پھر رہی ہے، اور جن لوگوں نے تجھے اس بات پر آمادہ کیا ہے کل قیامت کے دن کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھائیں گے، ان کو شرمساری کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا بے شک۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام اس ویڈیو کو اور اس کے معرفت کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ یا علی مدد۔